ذریعے سے اعلان نبوت کروایا گیا، اور 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی سے قرآن ملا، دین ملی، شریعت ملی، انسانوں کی ہدایت کا مکمل سامان ملا کہ نہیں ملا؟ جو میرے مصطفیٰ کے میلاد سے نور مصطفیٰ کو نہ لے، قرآن اعلان نبوت کی شریعت اس کو بھی نجات نہیں دلا سکتی۔ مسئلہ تو پہلے میلاد کی برکتوں سے نور کے لینے کا ہے، اور میرے مصطفیٰ کے نور کے لینے کا مطلب نور کیا لائٹ کا نور، سورج کی روشنی یا جنریٹر کا نور نہیں ہے۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ نور مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ۔ کسی کے دل میں نور مصطفیٰ آ گیا، اس کی پہچان کیا ہوگی کہ اس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ، اپنی زندگی سے زیادہ، اپنی چاہتوں سے زیادہ، اپنی نسلوں سے زیادہ وہ ٹوٹ کر اپنے دل سے میرے مصطفیٰ سے محبت کرے گا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ نور مصطفیٰ کا کوئی روح اس کے دل میں اللہ نے عطا کیا ہے۔ اب صحابہ ایسے میلاد کے جلسے کیوں نہیں کرے؟ میرے مصطفیٰ نے اپنی نگاہ سے ان کے قلب کو منور کر دیا تھا، لیکن صحابہ کے اندر میں ہوا تھا کہ کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں ہوا تو نہیں ہونا۔ ارے بابا تو اندھا ہے، تیرے گھر کے اندر میں اندھیرا ہے تو زیرو لائٹ سے کام چلتا ہے، تو زیرو لگا لے، ٹھوکر کھا کے مرے گا نہیں، بچھو سانپ سے تو بچے گا نا، زیرو سے کام چلتا ہے۔ اب یہ پہلوان ہیرو بن کر یہودیوں کے پڑھائے ہوئے سبق کو یاد کر کے کہ میلاد کیسے جلسے ہوتے تھے جیسے خانقاہ میں ہو رہے، اور اتنا احترام ہوتا تھا کہ صحابہ کے اندر میں ثابت ہے۔ اب یہاں پر یہ مرکیوری لگا ہوا ہے، یہ بھی روشنی ہے، اور ایک زیرو بلب کی بھی ایک روشنی ہوتی ہے، زیرو پوائنٹ کی۔ اب اس مرکیوری بلب کے اندر میں کوئی حماقت کر کے تمہارا پیری، یہ بھی روشنی نہیں، یہ بھی روشنی، اس کو لگاؤ، کیوں کہ اس کی روشنی سے زیادہ اس کی اچھی روشنی۔ پیر صاحب سمجھتے ہیں جی بیوقوف ہے نا، مرکیوری کے سامنے زیرو کی ضرورت نہیں ہے۔ زیرو کی بھی ضرورت ہوتی ہے جب بالکل اندھیرا ہو۔ آج 15ویں صدی کے اندر میں عشق رسول کے اعتبار سے امت اندھیروں کے اندر میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ ضروری نہیں ہے، میلاد کا منانا ناجائز ہے۔ کتنی عقیدگی کی پلیدگی ہے کہ جو میلاد کے نور کو حاصل کرنے کی جس کو فکر نہ ہو، جن کی مسجدوں میں میلاد کی محفلیں نہ ہو اور میلاد مصطفیٰ کے نور کو یہ حاصل نہ کیا ہو۔ یاد کروایا امت کو، تو جہاں کے مالک میرے آقا سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اکثر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، شفا کو کیوں؟ تو کہا کہ وہ میری ولادت کا دن تھا 12 ربیع اول کو۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنی حیات ظاہرہ میں مدینہ منورہ کے اندر میں 100 بکرے یا کم و زیادہ کی تعداد اختلافی روایت کے ساتھ میں بکرے کاٹ کر دعوت کی، حقیقہ نہیں تھا وہ، حقیقہ تو حضرت خواجہ ابو طالب کر چکے تھے، اور کسی کا حقیقہ 2 مرتبہ نہیں ہوتا، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ علم کی رونق اور علم کی بنیادوں پر دادا گیری کے ساتھ میں مصطفیٰ نے اپنی میلاد خود منوا کر امت کو سبق دیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین بالاہتمام میلاد مصطفیٰ کا نور لینے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے صحابہ جیسی شخصیتیں، اور صحابہ کے بعد میں 1500 سالہ تاریخ، صرف یہ 1925 سے گمراہیت آئی ہے جب اس سے نجدیت اور وہابیت کی حکومت وہاں پر قائم ہوئی جو اصل میں یہودیوں کا اہلکار ہے۔ 1926 1925 تک بالاہتمام 1500 سالہ تاریخ کے اندر میں کوئی ہے مائی کا لال ہمارے سامنے ثابت کرنے اس بات کو؟ بالاہتمام تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء، بات بریلویوں دیوبندیوں کی نہیں ہے، کچھ یہ تو 100-150 سال کی ایجاد ہے، کدھر کود رہا ہے، تاریخ ہے نا ہمارے سامنے، تو انکار نہیں کر سکتے۔ 1925 تک کی تاریخ، پورے 1500 سالہ تاریخ کے اندر میں تابعین، تبع تابعین، صحابہ، اولیاء، اقطاب، قطب اور غوث اور ابدال اور مدینے اور بنو ہاشم کے اچھے اور نیک اور سچے لوگ 12 ربیع الاول کو بالاہتمام، کون سی 12 ربیع الاول کو، تمہاری ہماری قسمت ہے، خواجہ جی کی عطا ہے بغیر استحقاق کے، ہم کو نواز دیا ہے۔ اس خانقاہ کے اندر میں ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا، اس
سے پہلے میرے بچے تیاریوں کے اندر میں مشغول ہے. مبارک ہو تم کو کہے کے لیے کہ وہ میلاد مصطفیٰ کا اگر استقبال کرو تو نور مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کا تم کو اپنے عشق اور محبت کی صورت میں مدینے کی چوکھٹ سے تمہارے دلوں کو میرے مصطفیٰ عطا کریں گے. مدینے والوں نے استقبال کی تیاریاں کی تو دیدار سے پہلے میرے آقا کی محبت ان کے بچوں میں, ان کی عورتوں میں, ان کے مردوں میں نصیب ہوئی کہ نہیں ہوئی. ایک قافلہ آیا تھا مکہ مکرمہ کو اور آ کر چند لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مخالفتیں کر رہے ہیں آپ کی, لیکن آپ مدینہ منورہ کو تشریف لا لیجئے, ہم آپ کو استقبال کریں گے. محبت کا اظہار کیا تو کہ جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا کہ جانتے ہیں عرب سارا کا سارا ہمارا مخالف ہوگا اور مخالفتیں ہوگی ہماری عرب و عجم کے اندر, مکے والوں کے اندر میں ابو لہب اور ابو جہل کی طرف سے, لیکن سب گوارا ہے یا رسول اللہ اپنی جانوں کو دے کر آپ کو استقبال مدینے میں ہم کریں گے. ہم کیا کروا رہے ہیں اپنے بچوں سے, اپنے مرید اور خلیفاؤں سے؟ وہ سنت زندہ کروا رہے ہیں مدینہ منورہ کی. خدا کی قسم یہ اصل سنت ہے مدینہ پاک کی, جس سے مدینہ مدینہ بنا ہے, مدینے والے نوازے گئے ہیں اور قیامت تک یہ مدینہ اسلام کا مرکز کیوں بنا, ان بنیادوں پر جس کا میں اظہار کر رہا ہوں. ان چند لوگوں نے کہا کہ جانتے ہو ہم کو لے جا رہے ہو مدینے کو, کیا ہوگا تمہارا حشر, تمہارے خاندان تم لوگوں بولے کہ تم خانقاہ والے بندے, چشتیہ رومان والے گمراہ ہو گئے, مشرک ہو گئے, بدعتی ہو گئے. تو جہاں کے مالک میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ مجھے لے جانا, تو لے جانے کا ارادہ تو کر رہے ہو لیکن انجام کیا؟ انجام کی کوئی فکر نہیں. ہماری جان مال, ہماری آل اولاد یا رسول اللہ آپ پر قربان ہو, سب کچھ قربان کر کے آپ کے استقبال کے لیے مدینے میں تیار ہے. جب میرے مصطفیٰ کے سامنے مدینے والوں نے یہ بات عرض کی, سیرت حلویہ اور ساری حدیث کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی, تو جہاں کے مالک میرے آقا نے ان کے یہ کہنے پر یہ دولت ان کو اپنے عشق اور محبت کی عطا کی. پیالہ بھر دیا. آئے ہوئے 7 آدمی تھے یا 11-12 آدمی تھے, اختلاف ہے روایتوں کے اندر میں, جو مدینے سے پہلے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مکے میں آ کر مدینہ آنے کی دعوت دی تھی. میلاد مصطفیٰ کیا ہے یہ سمجھو میرے بچوں. خانقاہ محمد اکبری نصرتی کا نظام مسلک اور جماعتوں کا, تحریکوں کا نہیں ہے. محروم نہیں ہونا اس نظام کے بارے میں. یہاں پر تو اصل وہ چیز جو میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم کو لینے کا ذریعہ ہے, اس کے لیے بھیک مانگی جاتی ہے, کوشش کی جاتی ہے اور مل رہی ہے. خدا کی قسم میرے مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں میرے بچوں کو, میری خانقاہوں کو. مایوس نہیں ورنہ کفر ہو جائے گا. میرے ایک ایک بچے کو آزمانا ہو تو آزمانے, ایک طرف میں اپنی جان, اپنے خاندان, اپنی آل اولاد, لیکن میرے مصطفیٰ کی بات تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. لیکن مولا علی کا شہدائی ہے, وہ پنجتن پاک کا شہدائی ہے, وہ غوث و خواجہ پر جانوں مالوں کو لٹانے والا ہے. تو پھر سرکار کا معاملہ, ارے سرکار کا معاملہ تو امید پر سانسیں لے رہا ہے وہ میرا ہر مرید. اللہ یہ دولت ہم کو آپ کا عطا فرمائے. ارے کیا دولت ملنے کے لیے کیا بیانہ ہونے کی, عالمہ آنے کی, بڑے بڑے مفتیوں کے بیانہ, وہ اسباب نہیں ہے بیٹا. وہ مدینے کا وہ جو قافلہ جو آیا تھا, جو لینے کا اظہار کیا, اس میں نہ کوئی عالم تھا, نہ کوئی مقرر تھا, نہ کوئی نعت خواں تھا, نہ کوئی علم والا تھا, نہ کوئی نمازی تھا, نہ کوئی پرہیزگار تھا, بلکہ دیدار مصطفیٰ کو کیا اور دل مان لیا اور پیشکش کر دی کہ یا رسول اللہ مدینے تشریف لائیے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ مجھ کو لے جاؤ گے تو پھر کیا حشر ہوگا تمہارا. لوگ مخالفت کریں گے, تمہارے گھروں پر سبز نشان لگے گا, تمہارے گھروں پر محفل میلاد ہوگی, تمہارے گھروں پر لائٹیں ڈالی جائے گی. تو یہ پہچان دو اپنی. ہم سنت نہیں کہتے, یہ فرض نہیں کہتے, نہیں کرنے والے کو گناہگار نہیں سمجھتے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ آسمانی دنیا کے فرشتے بھی تمہارے گھر کو دیکھیں تو سرزمین عادل آباد کے چند گھر تو ایسے ہو کہ جن کے گھروں کے اوپر 15 دن تک لائٹنگ ہو رہی ہے. لوگ پوچھیں گے لائٹنگ چلنے کی یا یہ لائٹنگ غد اور ولیمہ کی یا کس خوشی کی, تو پھر جواب دیا جائے کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں. کرو, پوری اجازت ہے, کوئی ناجائز نہیں ہے.
عشق رسول کے راستے پر جو جان و مال خرچ کی جائے گی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ ہم کو جنت میں پہنچائیں گے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو میلاد مصطفیٰ کی نسبت پر محبت مصطفیٰ کے اندر میں جو چند درہم کو خرچ کرے گا، فرمایا کہ وہ صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ احادیث ہے یہ، لیکن بتا دیں کیوں نہیں؟ دکانیں چلانا ہے نا ان کو جماعتوں مسلکوں کے، یہ اگر بتا دیں تو دکانیں کہاں چلے گی؟ امت میرے آقا سے جڑ جائے گی، جب آقا سے جڑ جائے گی تو پھر دنیا سے بے نیاز ہو جائے گی، یہ دنیا کے حکومتوں کو ٹھوکر مارنے والی بنے گی، تو پھر ان کی دکانیں کہاں چلے گی؟ ان کے مسلک و جماعت کہاں چلے گے؟ ان کے چندے کے رسید کے بھوکا کہاں پھٹیں گے؟ یہی تو خطرہ ہے کہ آقا کی امت آقا سے نہ جڑے بلکہ کٹتی رہے، یہ سازش ہے۔ مدینے والوں نے آ کر یہ بات کہی تو میرے آقا نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ انجام کیا ہوگا؟ کہا کہ ہاں، عرب عالم عرب پورا ہمارا مخالف ہوگا، لیکن یا رسول اللہ آپ کا چہرہ، آپ کی دیدار، سر کی آنکھوں سے زیارت ہوئی میرے مصطفیٰ کی، اور ان کی اس طلب پر اپنے قاصد دل کو سامنے رکھا کہ آپ کی قدم رنجا ہونے کو، مدینے کو آپ کے قدم رنجا ہونے کی برکت بخش دیجئے، یا رسول اللہ آپ تشریف لا لیجئے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میرے مصطفیٰ نے ان کو عاشق رسول بنا دیا اسی لمحے۔ دیر نہیں لگتی میرے مصطفیٰ کو نوازنے کے لیے، ایڑیاں رگڑتے رہے منزل نہیں مل سکتی، لیکن ایک نگاہ میرے مصطفیٰ کی پڑ جائے گی، اگر وہ قبول ہو جائے گی تو پھر تجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیں گے، رب بھی تجھے اپنا دوست بنا لے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر عشق رسول کے راستے کے بغیر کتنے ایسے بھی پیری مریدی کے نظام ہیں کہ جن کے پاس میں عشق رسول نعوذ باللہ عبث اور بے وزن ہے، عشق رسول نہیں، عبادت، ریاضتیں، پڑھائیاں، وظیفے، ارے بابا نمک کھانے والا ہے، روٹی میں نمک ڈال ذرا تھکے اچھا کھائے بھی جائے اس کو۔ عشق رسول کے بغیر خدا کی قسم نماز میں قبول نہیں ہوتی، عشق رسول کے بغیر دین نہیں ہے، تو پھر پیری مریدی عشق رسول کے بغیر کہاں ہے؟ جن کے پاس میں جن کی پیری مریدیوں کے نظام میں عشق رسول نہ ہو وہ دنیا داری ہے، وہاں دین اور حق نہیں ہے۔ مدینے والوں نے کہا کہ ہم تیار ہے، تو یہاں کے مالک میرے آقا نے ان کو دیکھا کہ اچھا یہ مجھے صرف دیکھ کر، میرے چہرے کو دیکھ کر اس بات کے اوپر تیار ہو گئے ہیں کہ اپنی آل اولاد، اپنی جان اور اپنے مال، اپنے وطن کے اعتبار سے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، تو میرے مصطفیٰ اپنے سچے چاہنے والوں کو اسی لمحے نواز دیتے ہیں۔ میرے مریدوں اور میرے خلیفہ، میرے مریدان، تم کو اگر عشق رسول کی منزل حاصل نہیں ہو رہی ہے تو قصور میرے آقا کی عطا کا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ تمہارے میرے کمینے پن کا، تمہاری میری کمی کا ہے۔ ورنہ دل کو سچائی کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ میں اگر آگے بڑھا دو، میرے مصطفیٰ تو منافقوں کو نوازنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مشرکوں کو نوازنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو اپنا کلمہ پڑھنے والے تم کو ہم کو محروم کریں گے۔ قصور ہماری ذاتوں کا ہے، ہم تو رہیں گے اپنے مزاج پر، اپنے حساب سے، اپنی چمک و دھمک میں، پہلے دنیا آنے تو بعد میں وہ دیکھیں گے، اور یہ بھی کیا ضروری، وہ بھی کیا ضروری، یہ کٹوتیوں کے نظام، ممبروں سے ملا ہوا فیڈ، کتنے چیخ مینڈکیں، جیسے بارش ہوتی ہے تو مینڈکیں چیختی ہے نا، اب میلاد مصطفیٰ کا ہم کو تو خون کا گھونٹ پینا پڑتا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جو ممبروں سے میلاد مصطفیٰ کا انکار کریں؟ آج بھی اسلامی 59 حکومتوں کے اندر میں بعض ممالک وہ ہے، ایک ترکی ایک مقام ہے جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، پوری ترکی کے اندر میں میلاد کا اہتمام اس درجے میں کہ 12 دن سارے آفیسز بند، پارلیمنٹ بند، ہائی کورٹ بند، اور سارے آفیسز کے اندر میں چھٹی دے دی جاتی ہے، جیسے رمضان کے اندر میں اہتمام ہوتا ہے، ہر جگہ محفل میلاد کا انعقاد۔ اور پورے، حالانکہ اسلامی ملک ہے نا ترکی، اور بڑا مضبوط ملک ہے نا جی، ہے کہ نہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں کی باغ ڈور اہل طریقت کے ہاتھ میں ہے، وہاں کے سربراہان اور وہاں کے بادشاہان وہ خانقاہی لوگ رہے
باقی ہے، اور پورے ترکی کے اندر میں ہزاروں مدارس ہیں، ہزاروں دارالفتہ ہے، لیکن گزشتہ کی تاریخ میں کوئی ایک فتویٰ میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک فتویٰ کو پوچھنے والا پوری ترکی میں نہیں ملا۔ اور ہمارے یہاں کتنے اخبارات، کتنے انٹرنیٹ، کتنے کامنٹس مینڈکا چیختے چلاتے رہتے ہیں میلاد کی محفل کیا آتی ہے، تو کیسے مسلمان یہ کہ اپنے آقا کی آمد، جبکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں کا اگرچہ کہ غلط تعلیم کے اندر میں ہے، وہ لوگ گمراہ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے نبیوں کی ولادت پر وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ ہم تائید نہیں کر رہے اس کی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا ان کے انبیاء کی تاریخ کو اگر بیان کیا جائے اور اس کا اظہار کیا جائے تو وہ قومیں تو خوش ہوتی ہے، لیکن کیا ہو گیا اس امت کی گمراہیت پر؟ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رحم فرما دے، ہدایت کے دروازے کھول دے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ میلاد کی ناقدری سے امت حقیقی دین سے محروم ہو گئی۔ مدینے والوں نے آیا اور صرف ظاہر میں آ کر یہ بات فرمائی کہ آپ تشریف لائیے، سب کچھ ہم برداشت کریں گے، تو پھر دنیا کے مالک اسی لمحے کے اندر میں ان کو وہ مقام عاشقیت عطا فرما دی، ان کی روح میں، ان کی سانسوں میں، ان کے وجود میں عشق رسول میرے مصطفیٰ نے ایک لمحے میں عطا فرما دیا۔ اب وہ اپنے قافلے میں کے چند لوگوں کو روانہ کیا کہ جاؤ مدینہ، اسرب، مدینہ المنورہ، مدینہ المنورہ، مدینہ المنورہ۔ مدینہ منورہ کا نام پہلے اسرب لیتے تھے۔ ایک قافلے کے چند لوگوں کو مدینہ پاک بھیج دیا اسرب کو، اور جا کر کہہ دینا کہ ایسے مہمان کو ہم لے کر آ رہے ہیں کہ جن کے دیدار پر تم کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی امانت ہے اور وہ کون سے مہمان ہیں۔ جو آئے تھے وہ عاشق رسول بن کر آئے تھے۔ عاشقین رسول ہی سے نور پھیلتا ہے دنیا میں۔ عاشق رسول اگر نہ ہو تو علم پھیلے گا لیکن گمراہی اور اندھیرا آئے گا۔ چلو وہ مثال بھی میں مکمل کر دوں کیونکہ کانوں میں پڑے گی آپ حضرات کے۔ کیا میلاد کیا صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی؟ کیا بعد کے زمانوں میں؟ پھر یہ خانقاہ والے کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی ربیع الاول سے نشان بھی لگا رہے ہیں میلاد کی محفلیں بھی۔ انشاءاللہ پہلی ربیع الاول سے پورا مہینہ اور سارے پروگرام میلاد کی نسبتوں پر چلیں گے۔ یہ کیا ہے؟ مدینے والوں کو میرے مصطفیٰ نے جس طریقے سے اپنے نگاہ کرم کی خیرات عطا کی، اگر ہمارا دل صحیح ہو جائے خدا کی قسم تو میرے آقا تم کو مجھ کو محروم کریں گے۔ مسئلہ تو تمہاری ہماری ذاتوں کا ہے۔ تو میں نے جو مثال دی تھی کہ صحابہ کے زمانے کے اندر میں اس طرح کی محفل میلاد، درود کا تذکر، بیان، نعتیں پڑھنا، لنگر لٹانا، یہ ایسا تھا کیا؟ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ مرکیوری کی بلب کے اندر لا کر زیرو کو نہیں، زیرو سے کام چلاؤ، مرکیوری کی ضرورت نہیں، مرکیوری والوں کو زیرو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زیرو تو جہاں بالکل اندھیرا ہو وہاں زیرو ضروری ہے، اور وہ حماقت کرے کہ نہیں مرکیوری کو قبول کریں گے، ہم کو زیرو کی ضرورت نہیں، تو ہیرو تو مر جائے گا۔ مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ ٹھوکر کھا کر مرے گا، سانپ و بچھو ڈس لے گا تجھے۔ کیوں؟ کہ اندھیرا اگر ہو جائے تو پھر زیرو چلانا پڑے گا۔ صحابہ کے قلوب عشق رسول کے ساتھ میں مرکری سے زیادہ منور تھے کہ نہیں تھے؟ تو پھر وہاں پر اس طرح کی محفلوں کا انعقاد۔ اب موجودہ زمانے کے اندر کتنا اندھیرا، اب سن لینا کہ کرنا تو یہ نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کرنے کا اہتمام تو ہونا ہی ہونا، لیکن نہ کرنے کی بات انہیں مروں سے سنائی جائے گی کہ نہیں سنائی جائے گی؟ واٹساپوں پر، اخبارات کے اندر میں، رسالوں میں ایک پاگل تو اشتہارات بنا کر لا کر باتا، بڑا بابا کون یہودی تھا کہ نصارہ تھا، اس کو کیوں چھپے میلاد مصطفیٰ سے؟ میرے آقا کے آنے پر تکلیف تو شیطان کی اولاد کو ہوئی تھی، یہ اپنی شیطانیت کا ثبوت دے رہا ہے، یہ یزیدیت کا ثبوت دے رہا ہے۔ میلاد کے جواز کا کوئی فتویٰ پوچھنا ہی غلطی ہے، اور پھر مفتیوں کا اس پر جواب کا دینا ڈبل غلطی ہے۔ کیوں؟ کہ میرے آقا سے صحیح محبت اور عشق کے لیے میلاد کا اہتمام ضروری۔ جن کو میلاد کا نور نہ ملے، اعلان نبوت کے بعد کا نام کو قرآن کا نور ملے گا،
نہ میرے آقا کی شریعت کا حقیقی نور ملے گا، بلکہ وہ بھٹکتے رہیں گے. چلو یہ مسلک، وہ جماعت، وہاں پر ہوگا، یہاں پر ہوگا، یہ عمل کرو، وہاں جنت میں جائیں گے، وہاں جہنم میں. یہ بھٹکتی آتمائیں جو کہ میلاد کا نور ان کو نہیں ملا ہوا ہے. تو پھر اعلان نبوت کا نور کہاں ملے گا ان کو؟ میرے مصطفیٰ کی ذات کو تو اللہ نے قرآن مجید میں پہلے نور کہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور. اس کے بعد کیا کہا؟ وَکِتَابٌ مُبِینٌ، کھلی ہوئی کتاب بھی ہم نے دی، یہ قرآن پاک ہے. تو نور کا نمبر پہلے نہ جی، اس لیے نور میلاد سے ملے گا تو پھر کتاب سے ہی رہبری کرے گی. اگر میلاد کا نور اگر حاصل نہ ہو، عشق رسول اگر حاصل نہ ہو، تو یہ کتاب ہاتھ میں لے کر گمراہ ہوگا. آج امت میں جتنے فرقے آپ کو نظر آئیں گے، ہر ایک زیادہ قرآن کو سامنے کرے گا، اور جن کو میرے مصطفیٰ کا نور ملا ہوا ہوگا وہ قرآن کو ایڈورٹائزمنٹ کی کتاب نہیں بنائے گا، زیادہ آیتیں نہیں پڑھے گا، اس کو تو عقیدے کی کتاب بنائے گا. وہ تو اس کا قلب و قلب عشق مصطفیٰ کے نور سے منور ہوگا. وہ کہے گا کہ دیکھ کے نور کو پہچان دو. وہ اندھیروں میں جائے گا تو نور پھیلے گا، عشق رسول کی خوشبو سے دنیا کو مہکائے گا. عاشق رسول یہ تھے. راجن شاہ ولی کتنی کتابیں لائے، کتنی تفسیریں لے کر آئے، کتنے مدرسے قائم کیے، کتنے مفتیوں کو بلائے، اور کیا کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. بلکہ مدینے والوں نے اپنے پیر کے ذریعے سے میرے آقا کی محبت کا وہ نور عشق رسول انہیں عطا فرما دیا. عطر شیشی میں بھرا ہوا ہے، جہاں بھی شیشی کا ڈھکن کھولو. کیا میاں حکیم وہی خوشبو نہ تھی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا پھر ایڈورٹائزمنٹ کرنا پڑے گا کہ خوشبو ایسے نہیں ہے، ذرا ڈھکن کھول دو. یا اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ خدا کی قسم ان کا کمال یہ کہ عاشق رسول ہوتے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ اپنا عشق انہیں عطا فرما دیتے ہیں، مشک سے زیادہ منور ہوتے ہیں اور خوشبودار ہوتے ہیں، اور جہاں جنگلوں میں چلے جاتے ہیں وہاں پر دنیا کو معطر کر دیتے ہیں. اتنی جماعتیں، اتنی مسجد، اتنے مدرسے عادل آباد کے مل کر بھی وہ جو کام راجن شاہ ولی نے 300-400 برس پہلے کیا وہ آج ہم نہیں کر سکے نا جی. اور آج بھی وہ اپنی چوکھٹ پر انسانوں کو اپنی محبت میں بلا لیتے ہیں، اور ہم تم اتنی نمازیں پڑھ کر، اتنی تقریریں، اتنی کتابیں پڑھ کر کسی انسان کو اپنے سے قریب آنے کا راستہ نہیں دیتے. تو کمال ان کا ہے کہ ہمارا وہ بظاہر جانے کے بعد میں بھی آج بھی وہ دین کو زندہ کر رہے ہیں، اور ہم بدنصیب وہ ہے جو زندہ رہ کر دین کو خدا کی قسم نقصان پہنچا رہے ہیں. خدا اس سے ہماری تمہاری حفاظت فرمائے. دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، قومیں تم سے نفرت کر رہی ہے، تم کو ٹیررسٹ کہہ رہی ہے، دہشت گرد کہہ